مکرم، محترم و محتشم مصلیان کرام، حاضرین اعزام، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ المکرمین عندہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المعین المبین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر، کچھ گفت و شنید سے قبل اور کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، حبیب پروردگار، شفیع روز شمار، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ و عالی جاہ میں درود و سلام کی ڈالی، عقیدت و محبت کی تھالی میں بھر کر پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و ماوانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم بعدد کل ذرہ الف الف مرہ وبارک وسلم۔ حضرات محترم، علم کی بہت فضیلت آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس تعلق سے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا انک انت العلیم الحکیم۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے، آیت کا نمبر ہے 31، 32 اور 33۔ اس میں اللہ کا فرمان ہے اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، تمام اشیاء کے، تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، یعنی ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا۔ اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم دے دیا تو علم دینے کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔
اگر تم اپنے خیال میں اپنے گمان میں سچے ہو تو مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو، ان چیزوں کے نام بتا دو۔ تو فرشتوں نے عرض کی تیری ذات ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر اسی قدر جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ تیری ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر برائی سے، ہر کمی سے پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر اسی قدر جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، یعنی جو علم تو نے ہمیں دیا ہے بس اتنا ہی علم ہے، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا، علم والا، حکمت والا ہے۔ اے اللہ، علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اے آدم، اب تم انہیں ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کرو، اب تم انہیں ان اشیاء کے نام سے آگاہ کرو، ان چیزوں کے نام کا علم انہیں بتا دو، ان چیزوں کا علم تم انہیں دو۔ پس جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے نام سے آگاہ کیا، ان چیزوں کا علم دیا، تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب مخفی حقیقتوں کو جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ حضرات محترم، ایک اور آیہ مبارکہ ہے، وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ یہ آیت بھی سورہ بقرہ کی ہے، آیت کا نمبر ہے 247۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ ان سے ان کے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ تو کہنے لگے اسے ہم پر حکمرانی کیسے مل گئی، اسے ہم پر حکمرانی کیسے مل گئی، حالانکہ ہم اسے حکومت کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اتنے جب یہ کہا تو اسے تو دولت کی فراوانی بھی نہیں دی گئی، تو نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ بے شک اللہ نے اسے تم پر منتخب کر لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں زیادہ کشادگی عطا فرما دی ہے، اور اللہ اپنی سلطنت کی امانت جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا اور خوب جاننے والا، بڑے ہی علم والا ہے۔ حضرات محترم، اس طرح کی بے شمار آیتیں ہیں جن سے علم کی فضیلت اور اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے تو یہاں تک فرما دیا، یہ سورہ زمر کی آیت ہے، آیت کا نمبر ہے 9۔ اللہ پاک کا فرمان ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے نبی مکرم آپ فرما دیجئے، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے، جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے، کیا سب برابر ہو سکتے ہیں؟ تو نہیں، ہرگز نہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، بس نصیحت تو عقل مند لوگوں ہی کو قبول ہوتی ہے، عقل مند لوگ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ تو قرآن کی آیتوں سے علم کا ثبوت ملتا ہے، اور اب آتے ہیں احادیث نبویہ کی طرف۔ اب احادیث نبویہ کی طرف آتے ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تلاش علم کی راہ پر چلا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص تلاش علم کی راہ پر چلا، جو شخص تلاش علم کی راہ پر چلا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ جنت کا راستہ، کس چیز کا راستہ؟ جنت کا راستہ۔ علم کی یہ فضیلت ہے، علم کی یہ اہمیت ہے کہ جو شخص بھی علم کے لیے راہ طے کرتا ہے، راستہ طے کرتا ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے راستہ طے کرتا ہے، علم دین حاصل کرنے جاتا ہے، کوئی مدرسہ جاتا ہے، کوئی حافظ صاحب کے پاس جاتا ہے، کوئی عالم صاحب کے پاس جاتا ہے، کوئی قاری صاحب کے پاس جاتا ہے، کوئی مفتی صاحب کے پاس جاتا ہے، جو بھی علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے راستہ طے کرتا ہے، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ اس کے لیے سہل اللہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے کہ وہ آسانی سے جنت میں جائے گا، وہ بہت ہی آسانی سے، بڑے ہی آسانی سے جنت کے راستے طے کرے گا اور راستے طے کر کے جنت میں جائے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، مسند احمد میں ہے، سنن ابو داؤد میں ہے اور ترمذی میں ہے۔ اور ایک اور روایت ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ یہ روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں من خرج فی طلب العلم کان فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حصول علم کے لیے، کس کے لیے؟ حصول علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، علم کی طلب میں، علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، من خرج فی طلب العلم، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، کوئی مدرسہ جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، علم حاصل کرنے جا رہا ہے، تو حضور فرما رہے ہیں کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلا وہ اس وقت تک اللہ کی راہ میں ہے، کانا فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ حضور فرما رہے ہیں کہ وہ اس وقت تک اللہ کی راہ میں ہے، اس وقت تک اللہ کی راہ میں ہے جب تک واپس گھر نہ لوٹ آئے۔ جب واپس گھر لوٹ آتا ہے، جب تک گھر واپس نہ لوٹ آئے، اس وقت اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، اس وقت تک اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، اس وقت تک فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ حضرات محترم، جو اللہ کی راہ میں ہو، جو اللہ کے راستے میں ہو، اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے۔ حضرات محترم، اللہ کے راستے میں ہے تو اس کا ایک ایک کام اللہ کے لیے ہے، اس کی ایک ایک ادا اللہ کے لیے ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے ہے، اس کا چلنا پھرنا اللہ کے لیے ہے، اس کا سونا جاگنا اللہ کے لیے ہے، اس کا ایک ایک کام اللہ کے لیے ہے، اس کا ایک ایک فعل اللہ کے لیے ہے، اس کی ایک ایک ادا اللہ کے لیے ہے، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں ہے، کیونکہ وہ فی سبیل اللہ ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ من خرج فی طلب العلم کان فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ جو بھی طلب علم کے لیے نکلا، جو بھی علم حاصل کرنے کے لیے نکلا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ وہ واپسی تک
وہ لوٹتے وقت تک، جب تک وہ گھر نہ لوٹ آئے، جب تک اپنی منزل تک لوٹ نہ آئے، اس وقت تک اللہ کی راہ میں ہے، اس وقت تک اللہ کے راستے میں ہے۔ حضرات محترم، یہ حدیث ترمذی میں ہے، طبرانی میں ہے، اور امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے۔ اگلی، امام بخاری بہت بڑے محدث ہیں۔ امام بخاری نے کتاب العلم میں ترجمۃ الباب کے تحت بیان کیا ہے کہ بے شک علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ علماء جو ہوتے ہیں، اہل علم جو ہوتے ہیں، علم والے، حضور فرما رہے ہیں کہ علماء، اہل علم، علم والے انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں، انہوں نے میراث علم چھوڑی ہے۔ پس جس نے میراث علم کو حاصل کیا، جس نے علمی میراث حاصل کیا، اس نے بہت بڑا حصہ پا لیا، یہ امام بخاری فرما رہے ہیں۔ اور جو آدمی علم کی تلاش میں کسی راہ پر چلتا ہے، علم کی تلاش میں، علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے میں نکلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے راستہ طے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ سہل اللہ طریقا من طرق الجنہ، سہل اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے، سہل فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے تاکہ وہ آسانی سے جنت میں جا سکے، جو شخص علم کے لیے راستہ طے کرتا ہے۔ اور حضرت زر بن حبیش بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت صفوان بن عسال المرادی کی مجلس میں حاضر ہوا۔ حضرت زر بن حبیش فرما رہے ہیں، انہوں نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ کیسے آنا ہوا؟ میں نے عرض کی کہ علم کی تلاش میں آنا ہوا۔ کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، میں علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں، میں طلب علم میں آیا ہوں۔ علم سیکھنے کا اتنا شوق ہے کہ اسی شوق کے مارے میں یہاں آیا ہوں۔ جب انہوں نے یہ فرمایا تو آگے، تو انہوں نے فرمایا پھر کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو کوئی اپنے گھر سے طلب علم کی نیت سے نکلتا ہے، جو کوئی بھی اپنے گھر سے طلب علم کی نیت سے نکلتا ہے، ما من خارج خرج من بیتہ فی طلب العلم، حضور فرما رہے ہیں کہ الا وضعت له الملائکۃ اجنحتها رضا بما یصنع، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے جو شخص طلب علم کے لیے نکلتا ہے، فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ مقام ہے علم حاصل کرنے کا، یہ مرتبہ ہے علم حاصل کرنے کا۔ جو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اتنا بڑا مقام علم حاصل کرنے کا، اتنی بڑی فضیلت علم حاصل کرنے کی کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے، فرشتے اس کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیں۔ حضرات محترم، یہ بخاری کی حدیث ہے، بخاری، اور مسند احمد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں، اللہ اللہ۔ اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن فرمایا ہے، اور امام بخاری نے کتاب العلم کے ترجمۃ الباب میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے حضرت عبداللہ بن انیس کی طرف ایک حدیث کی خاطر 1 مہینے کا سفر طے کیا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا عالم تھا کہ صرف ایک حدیث کے لیے، ایک حدیث کے لیے 1 مہینے کا سفر طے کیا انہوں نے۔ آج کل تو ٹرین کا زمانہ ہے، ایروپلین کا زمانہ ہے، گھنٹوں میں بلکہ بہت ہی کم لمحے میں سفر طے ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن وہ زمانہ جب لوگ اونٹوں پہ سواریاں کیا کرتے تھے، جب لوگ گھوڑوں پہ چلا کرتے تھے، اس زمانے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کئی دن لگ جاتے تھے، کئی مہینے لگ جایا کرتے تھے۔ امام بخاری فرما رہے ہیں کہ جابر بن عبداللہ نے حضرت عبداللہ بن انیس کی طرف، جابر بن عبداللہ کتنے دن کا؟ 1 مہینے کا سفر طے کیا۔ کس لیے؟ صرف ایک حدیث کے لیے۔
کہ اس حدیث کو فلاں شخص روایت کرتے ہیں، میں ان کے پاس جا کر کے یہ حدیث سنوں، اس کے لیے صحابی رسول ہیں، انہوں نے 1 مہینے کا سفر طے کیا۔ حضرات محترم، اب حضرت ابو درداء بہت بڑے صحابی ہیں، بہت معزز صحابی ہیں، بہت بڑے مرتبے والے صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو درداء کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون کو، علماء کے قلم کی سیاہی کو اور شہداء کے خون کو تولا جائے گا۔ ایک طرف علماء کے قلم کی سیاہی ہوگی، انک ہوگی، اور دوسری طرف جو شہید ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنی جان نچھاور کر دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا کرتے ہیں، ان کا مقام کتنا بلند ہے کہ قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں، وَلَا تَقُولُوا، انہیں مت کہو کہ وہ مردہ ہیں، لا تقولوا بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، ان کی زندگی کا تمہیں احساس نہیں کہ وہ کیسی زندگی جی رہے ہیں۔ اور آگے پڑھ کے یہ تو دوسرے پارے کی آیت تھی، چوتھے پارے میں یہاں تک فرما دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں، انہیں مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، ارے انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا، انہیں مردہ سوچنا بھی مت، کیونکہ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان پیش کر دی ہے، انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا ہے، انہیں مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، انہیں مردہ ہرگز سوچنا بھی مت۔ یہ مقام ہے شہداء کا، یہ مقام ہے شہیدوں کا۔ تو یہ شہداء کا مقام بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ ایک طرف علماء کے قلم کی سیاہی کو رکھا جائے گا، ایک طرف علماء کے قلم کی سیاہی کو رکھا جائے گا اور دوسری طرف شہداء کے خون کو رکھا جائے گا اور دونوں کو تولا جائے گا۔ تو اللہ کی عزت کی قسم حضور فرما رہے ہیں کہ علماء کے قلم کی سیاہی زیادہ وزنی ہوگی، علماء کے قلم کی سیاہی زیادہ وزنی ہوگی۔ یہ فضیلت ہے علم کی، جو علم حاصل کرتا ہے اسے یہ مرتبہ مل جاتا ہے۔ حضرات محترم، تو ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا چاہیے اور علم حاصل کرنے میں اپنا وقت صرف کرنا چاہیے۔ علم کی بہت فضیلت ہے، علم کی بہت اہمیت ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ وقت علم حاصل کرنے میں لگانے کی توفیقات خیر سے نوازے۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔